بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے جو کہ سپریم کورٹ سے متعلق ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی ہے۔ دلچسپ اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی درخواست دائر نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر زبیر جو کہ ڈاکٹر محمد زبیر ایک بہت معروف اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشی امور ہیں، وہ نمائندہ رہے ہیں IMF کے اندر، اور پاکستان کے سابق وزیر کامرس بھی رہے ہیں، تجارت کے وزیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور وہ یہ انہوں نے استدعا کی ہے کورٹ سے کہ حکومت کو شرح سود میں کمی کی ہدایت کی جائے اور پیسوں کے بیرون ملک انخلاء کی جو نگرانی ہے اس کو کڑا کیا جائے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، استدعا کی ہے عدالت عظمیٰ سے، کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فوری طور پر سرمایہ کی نگرانی جو ہے اس کا نظام متعارف کرانے کی سپریم کورٹ ہدایت کرے۔ اور انہوں نے اس درخواست کے اندر وزیر اعظم پاکستان، وفاقی حکومت، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور گورنر، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک، تمام بڑے چیمبر آف کامرس اور 4 اہم تجارتی بینکوں کو بھی فری کیا ہے۔ جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کی ہے ان کے نزدیک یہ بہت ہی اہم پٹیشن ہے، اس کے اوپر یہ مینٹینیبل ہے، قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر معاملات آئیں گے اور اس کے جو دلائل دیے جائیں گے وہ بڑے دلچسپ بھی ہوں گے اور ہوش ربا بھی ہوں گے۔ ہم نے آج ڈاکٹر محمد زبیر سے بات کی ہے، ہمارے ساتھ وہ موجود ہے، پہلے ان سے پوچھ لیں، اس کے بعد ہم نے جو ہمارا پولیٹیکل اینالسٹ کا پینل ہے اس کے اوپر ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد زبیر، ان سے اس پٹیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو بلند شرح سود کو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 13.25% سے شرح سود کو کم کر کے 6 یا 7% کر دیا جائے، آپ نے یہ صدا کی ہے، تو آپ نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں کیوں دائر کی ہے؟ وجوہات کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت شرح سود کو انہوں نے بڑھایا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بالکل مفید نہیں ہے۔ تمام معیشت میں ہر قسم کے کاروبار جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، اور یہ جو پالیسی ہے یہ ان ممالک میں استعمال کی جاتی ہے جہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ قرضوں کی بنیاد پر اپنے اخراجات کرتے ہیں۔ یہاں پر تو کسی کو قرضہ ملتا ہی نہیں، سب کیش اکانومی ہے، تو یہاں پر اس کو بڑھانے کا کوئی بھی اکنامک کوئی جسٹیفیکیشن اس کی کوئی نہیں بنتی۔ جب یہ بڑھایا ہے، اس سے صرف ہماری معیشت بیٹھ گئی ہے، اور اس سے نہ ہی جو انفلیشن ہے، افراط زر، وہ کم ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن تو بڑھتی جا رہی ہے، اور انفلیشن کے اوپر اس کا اثر ہوگا بھی نہیں۔ تو اس بات کا اگر ہم انتظار کریں کہ کبھی انفلیشن کم ہوگی اور اس کو ہم کم کریں گے، تب تک ہماری معیشت کو اتنے مشکلات پیش آ گئے ہوں گے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے جو آپ کی پٹیشن ہے اس کے اندر جو حکومت کی معاشی ٹیم ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو کیا آپ اس حوالے سے بتائیں گے کیوں آپ تحفظات کا ان کے اوپر اظہار کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے تحفظات ہے کہ اس معاشی ٹیم کو ہی اس کے اوپر IMF ڈیل کے حوالے سے شکوک اور شبہات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بالکل جناب، یہ دیکھیے میری بات سنیں کہ 5 مئی کو پچھلے سال جی ہمارے گورنر صاحب اپوائنٹ ہوئے۔ یہ کئی سالوں سے باہر رہ رہے ہیں، ایجپٹ میں ہیں، اور IMF میں کام کرتے تھے۔ یہاں پر آئے، 5 دن کے اندر انہوں نے جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھی اس پر دستخط کر دی۔ ٹھیک، اس سے 2 ہفتے پہلے حفیظ شیخ صاحب آئے، وہ اپوائنٹ ہوئے، وہ بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کاروبار کچھ اور کر رہے تھے، وہ بھی اس کا بھی میں نے ذکر کیا، جو کاروبار کر رہے تھے وہ وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئے اور انہوں نے بھی دستخط کر دی۔ اب یہ بتائیے کہ یہاں پر 6 مہینے سے پہلے سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں، انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی نیگوسیشن تھی، ان کے اوپر کوئی بھی انہوں نے بات چیت نہیں کی، اور یہ جو مذاکرات چل رہے تھے IMF کے ساتھ، یہ 5-10 دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس دوران ان کی جو جلد بازی تھی اس کی انتہا یہ تھی کہ فائنینس سیکرٹری، فیڈرل گورنمنٹ کا فائنینس سیکرٹری جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ چونکہ بحث کر رہا تھا IMF کے ساتھ کسی ایک نقطے پر، ابھی اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا، اس کو اٹھا کر فارغ کر دیا۔
نہیں آپ کو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل آپ نے کہا کہ یہ آپ تحفظات ہے، ٹیم میں سے نکالا، سیکٹری کو بھی اٹھا دیا، لیکن آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پٹیشن ہے وہ دائر ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ انکروچمنٹ نہیں ہے انتظامیہ کے، ایگزیکٹو کے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کے ان کے دائرہ کار میں ہے کہ وہ جس کو رکھیں جس کو چاہے نکالیں. کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کے معاملات کے اندر عدالت جو ہے وہ انکروچ کرے؟ بات تو یہ ہے، لائر بھی یہی کرتا ہے اور وکیل بھی یہی کرتا ہے اور میں بھی یہی کروں گا کہ کورٹ کو ہم اسسٹ کریں، فیصلہ تو انہوں نے کرنا. بات رہی کہ یہ ان کا ڈومین ہے کہ نہیں جوڈیشری کا. یہ جو سینئر وکیلوں جن سے میں نے مشورہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ پالیسی میٹرز میں کورٹس نے کبھی بھی انٹروین نہیں کیا، لیکن جہاں پر پبلک فنڈز کی بات ہے، جہاں پر قومی خزانے کو ضائع کرنے کی بات ہے وہاں پر کرتے. اور یہاں پر میں جو بنیادی نقطہ ہے اس کا ذکر کروں آپ کے سامنے کہ اس سال یہ اندازہ لگایا جاتا ہے آئی ایم ایف کا اور حکومت کا کہ یہ 3000 ارب روپے اس سال یہ سود کی شکل میں یہ پیمنٹ کریں گے بینکوں کو اور بیرونی جو بھی ادارے ہیں یا انڈیویجولز ہیں. اور یہ کتنا اماؤنٹ ہے کہ جو پاکستان کے تمام ٹیکسز ہم پے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ٹیکس ہے، غریبوں پر بھی ٹیکس، اس کا نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ سود خوروں کو جا رہا ہے. ٹھیک، آئین تو یہ کہتا ہے کہ وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ عوام کی بہبود اور بہتری پر لگایا جائے گا، ڈیولپمنٹ پر لگایا جائے گا، یہ سود خوروں کو دے رہے ہیں. تو یہ جو ضائع ہے اس بات پر میں نے سپریم کورٹ کو درخواست دی ہے کہ وہ اس بات کو روکیں اور اس کو کم کریں. اگر وہ شرح سود کو کم کر دیا جس کی اکنامک جسٹیفیکیشن میں نے دی ہے 6-7%، آپ نے شروع میں پوچھا بھی کیا جسٹیفیکیشن ہے. یہ دیکھیے آج کل مغربی ممالک میں وہاں پر بھی جب قرضوں کا بحران آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ شرح سود کو انفلیشن کے ریٹ سے کم رکھتے ہیں. وہاں پہ انفلیشن 2-3% ہے، ان کا شرح سود اس سے کم ہے. ہمارے ہاں یہ اس سے زیادہ رکھ رہے ہیں. یہ کیوں برعکس غلط پالیسی اختیار کی ہوئی ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر نے یہ سوال جو ہیں وہ رکھے ہیں عدالت کے سامنے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ ان کو اس کے جوابات بھی ملیں گے. وہ کہتے ہیں 1000 ارب روپے شرح سود کی کمی سے بچ سکتے ہیں، اور چیلنج کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے اس نے بغیر تیاری کے یا کن وجوہات کی بنا کے اوپر چند دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لی تھی. اس پہ بات کریں گے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سیاسی پارٹیاں خود کو ایک طرح سے تیار کر رہی ہیں. آج چودھری شجاعت صاحب کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ بھی آ گیا. وہ کہتے ہیں جی کوشش ہے کہ حکومت چلے مگر عمران خان کے ارد گرد لوگ حکومت کو چلنے نہیں دے رہے، کسی سازش کا حصہ بنے ہیں نہ بنیں گے. اور خاص کر کے پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا جس طرح ملک چل رہا ہے معاشی صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، 2-4 مہینوں کے بعد کوئی بھی شخص وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا. کوئی مشورہ یا تجویز دی جائے تو وزیر اعظم اس کو اپنی مخالفت سمجھتے ہیں. اب تو میں اطاعت ہو کر ہی مشورہ دوں گا، میری مانے تو نواز شریف واپس نہ آئے. نواز شریف لندن میں ہوں یا پاکستان میں ووٹ بینک ان کا ہے، شہباز شریف تو 0/0 ہے. ویسے تو حکومت 5 سال کے لیے منتخب ہوئی، لیکن اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. میں نے کسی اور کے لیے بھی خصوصی دعا کی اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. یہ اس بات اس کو واپسی پر ہی وطن واپسی پر ہی بتاؤں گا. اب یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو 2 سے 4 مہینوں میں کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم صافی صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت بہت شکریہ. جناب ضیاء الدین صاحب، اگین ایک بڑا نام ہے پاکستان کی صحافت کا، بہت سینئر ہے، بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ جناب افتخار احمد صاحب ہیں، اگین پاکستان کے سینئر صحافی، تجزیہ نگار، معروف تجزیہ نگار، لاہور سے میں جوائن کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پہلے ضیاء صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ آپ نے زبیر صاحب کی پٹیشن کا حوالہ سنا، دوسرا چودھری شجاعت صاحب کی سٹیٹمنٹ، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں کوئی پریڈکشن تو کر نہیں سکتا، کرسٹل بال گیزنگ کا مسئلہ ہے. جی جہاں تک زبیر صاحب کی بات ہے، ابھی تو مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی مینٹینیبل ہے بھی نہیں ہے پٹیشن. دوسرا ہے کہ انہوں نے اپنے وکیلوں سے کنسلٹ کیا ہوگا اور اسی وجہ سے کوئی جسٹیفیکیشن دیکھی ہوگی، ورنہ میرا جانتا خیال ہے کہ کورٹ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. یہ کام تو کیبنٹ کا ہے،
اور پارلیمنٹ کا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ کو انوالو کرنا چاہیے. کورٹ ہمارے کورٹ جو ہے کچھ زیادہ اکنامکلی وہ نہیں ہے, ویل ورس نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے اور اے پیریڈ آف ٹائم. تو میرے خیال سے کورٹ کو الگ رکھنا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آرگومنٹس ڈاکٹر صاحب نے دیے ہیں کہ بھئی اتنی انٹرسٹ ہوئی ہے, سود اتنا بڑھ جائے گا اور پھر ہم دیتے ہی رہیں گے سود. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تقریباً یاد ہے مجھے جب ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہوا اور ہمارے محبوب الحق صاحب فائنانس منسٹر بنے انٹرم گورنمنٹ میں, تو انہیں بھاگنا پڑا IMF کے پاس. جی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 1988 کی. ٹھیک. اور ہم مستقل ہر سال یا ہر 2 سال کے بعد ہم جاتے رہے IMF کے پاس. جی. اور ہمارا اکنامک ماڈل جو ہے اس دن سے وہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے PMLN کی گورنمنٹ ہو یا PTI کی گورنمنٹ ہو. ماڈل یہی ہے اور ماڈل فیلڈ ماڈل ہے. یعنی یہ ڈول ماڈل ہے, بھیک پر, یعنی ایڈ پر. جی ہاں بالکل. ایڈ بھیک کا مطلب یہ قرضوں پر. جی. جب تک آپ اس ماڈل سے نکلیں گے نہیں آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹرو. ایک تو یہ بات ہوگی. اور جہاں تک چودھری صاحب کی بات کا تعلق ہے تو صافی صاحب زیادہ بہتر. اچھا صافی صاحب, ویسے ضیاء صاحب نے خود ہی آپ کی طرف ریفر کر دیا ہے, تو یہ بتائیے کہ چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ حکومت کو چلنے نہیں دے رہے, تو ان کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ اتحادی ہیں, بہت اہم اتحادی ہیں, اور چودھری صاحب اس عمر میں بھی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو خیر ایک فیشن ہوتا ہے کہ اصل نام لوگ نہیں لے سکتے. مثلاً تو وہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ فلاں ہیں اور ان کے مشیر ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی حکومت میں چغل خوروں سے بچ کے رہے. ٹھیک, تو چغل خور بھی اگر ایک بندہ یا خود چغل خور ہوگا یا چغل خوری کو پسند کرتا ہوگا, اس لیے اپنے گرد اس طرح کے لوگ جمع کر لیتے ہیں نا. تو اپنے ارد گرد لوگ جمع کرنا یہ ٹیم لیڈر کا اپنا اختیار ہوتا ہے. اور ان کو بھی جو شکایات ہے, یہ چودھری صاحبان ویسے اس سے کام لے رہے ہیں, تو ان کو بھی ساری شکایت خود عمران خان صاحب سے ہیں اور ان سے بھی نفرت عمران خان صاحب ہی کرتے ہیں. وہ اس کے کسی مشیر, کسی چغل خور نے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو نہیں کہا تھا, یہ عمران خان صاحب کا تکیہ کلام بن گیا تھا. اور آج بھی جو مسئلے مسائل ہیں ان دونوں کے درمیان ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ان دونوں کو جبرن بٹھایا گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جن لوگوں نے الیکشن کو مینج کیا, جو عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے, تو اب ظاہری بات ہے ابھی تک وہی لوگ ان کے لیے بچ بچاؤ کرتے رہے جنہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا. باقی ایک حقیقت, ایک پیشن گوئی چودھری صاحب کی پہلے سے سچ ثابت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے بعد کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا. نہیں, آج پوزیشن یہاں تک پہنچی ہے. یہ کیوں اپوزیشن والے ان ہاؤس تبدیلی اور ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے یہ گندگی کا ٹھوکرا ہے جو ہم اپنے سر رکھیں گے. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جو تبدیلی تھی یا لائی گئی ہے, وہ تبدیلی گندی ہو گئی ہے, اور ایسی گندی ہو گئی ہے کہ اس کا تعفن وہ غریب کے گھر تک تو تھا ہی, وہ دیہات تک بھی پہنچا ہوا ہے, وہ اسلام آباد میں بھی پھیل گیا ہے, وہ ٹی وی چینلز کے یہاں تک بھی آ گیا ہے, وہ پنڈی تک بھی پھیل گیا ہے. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا کریں. افتخار صاحب, جیسے صافی صاحب نے کہا, آپ خود بھی بڑے باخبر ہیں کہ کچھ جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ اس ڈیل سے یا اس بات چیت سے پیچھے ہٹے ہیں جو ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے تھی. آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے کہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا 2 یا 4 مہینوں کے بعد, تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سلیم صافی نے بالکل صحیح کہا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح کی یہ جو مالا ہے کوئی اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہوگا. جہاں پہ اقتصادی صورتحال پہنچ گئی ہے وہ بہت خطرناک ہے. اگلا بجٹ ایسا بجٹ ہوگا کہ لوگ شور مچائیں گے, چیخیں ماریں گے, بڑا شدید رد عمل ہوگا, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس حماقت کا مظاہرہ نہیں کرے گی کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے یا عثمان بزدار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اپنے آپ کو پیش کریں. بالکل کوئی پیش نہیں کرے گا. اور اس بات کا بھی خدشہ ہے سیاسی حلقوں میں کہ اگر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کی سنجیدہ
اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو رہا ہے تو وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں گے اور یہی پنجاب میں ہوگا. تو اتنے بڑے کرائسس میں پھر کیا ہوگا؟ اور اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دیا جائے، اقتصادی بدحالی ہو، کون ہوگا جی کہ اس سارے کھیل میں آگے آئے گا اور ذمہ داری لے گا؟ خاص طور پر وہ لوگ تو بالکل نہیں آئیں گے جو اس ملک کی سیاست کو جانتے ہیں، معیشت کو جانتے ہیں، عوام کو جانتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں. ان کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا. کوئی کھیل تو نہیں ہے، مذاق تو نہیں ہے نا حکمرانی کرنا. اسی خطرے کو چودھری شجاعت صاحب بھانپ رہے ہیں کہ اگر 2-4 مہینے اسی طرح کے معاملات رہے. اب ظاہر ہے کہ جو اکنامک سچویشن ہے اس کی طرف تو آپ سبھی بات کریں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹتی دکھائی دیتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں اور بریک کے بعد میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گی کہ اگر اپوزیشن اپنا کردار جو کہ نہیں ادا کر رہی، نہیں کرے گی اور تحریک یا متحرک نہیں ہوگی اور حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں اور گورننس نہیں ہوگی تو پھر ہوگا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، ان خطرات کے اوپر. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ بتائیے ضیاء صاحب، اب جو بات صافی صاحب کہہ رہے ہیں، جو بات افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو پھر اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہی اس طرح سے جتنا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے حکومت کی کارکردگی پہ بھی سوال ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ حالات تو بہت ہی خطرناک ہیں، لیکن 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میرے خیال سے اپوزیشن بھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس خود بھی سولوشن کوئی نہیں ہے. جی ہاں، یعنی انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ان کو حکومت کل مل گئی تو یہ سارے جو مصیبتیں ہیں اس کو یہ ہینڈل نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ بلوچستان کی جو حکومت جو اس طرح سے بدلی گئی اور پھر سینٹ کے الیکشن میں، چیئرمین کے الیکشن میں میجارٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا گیا، اس کے ہوتے ہوئے یہ سوچنا بھی کہ بھئی ان ہاؤس چینجز ہو جائیں گے، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادتی ہے لوگوں کی، ہم لوگوں کی، سیاستدانوں کی یا صحافیوں کی. اسی لیے تو منع کر دیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی کہ نہیں ہو سکتا، یہ قابل عمل نہیں ہے ان ہاؤس تبدیلی. اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اکنامک ماڈل اتنا غلط ہے. دیکھیں بی بی جو ہے نا مسز تھیچر سے بڑی امپریس ہو گئی تھی، تو وہ جب آئیں پرائم منسٹر بن کے تو وہی کام کیا انہوں نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ہم جیسے غریب ممالک میں اگر ہمارے پاس $1 بھی ہے تو اس کا میکسیمم جو ہے نا اس کا استعمال کرنا چاہیے. ہم ویسٹ کرتے رہے. جیسے ابھی میاں عاطف نے ایک کالم لکھا ہے نیو یارک ٹائمز میں، اس نے کہا جب تک آپ اپنے دونوں پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. تو اگر ہم آج کل کے حالات بہت بدل گئے ہیں، یعنی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ اس وقت چیپ لیبر پہ نہیں جا رہے ہیں، اسمارٹ لیبر پہ جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور ہمارے پاس اسمارٹ لیبر بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں، یہ جو ہمیں ہماری کمائی کا ایک ہی ذریعہ ہے اس وقت، ریمیٹنسز. بالکل. ایکسپورٹ تو بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ لیدر اور ٹیکسٹائل. اس کی کوئی مانگ ہی نہیں ہے دنیا میں. بالکل. تو پھر کس طرح سے ہم بڑھیں گے؟ تو پھر یہ صافی صاحب آپ نے جو بات کی کہ پھر کس طرح سے کوئی تبدیلی کے لیے سوچ سکتا ہے، خاص کر کے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے؟ تو مڈ ٹرم انتخابات کی اپوزیشن تیاری کر رہی ہے یا وہ بھی آپ کو ہوتے نظر نہیں آتے؟ دیکھیے اس وقت پرابلم جو بنا ہے سب سے بڑا یہ ایسا نہیں ہے کہ باقی اداروں کو انہوں نے کوئی بخشا ہے. انہوں نے صحافت کا بھی ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے عدالت کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کے ساتھ انہوں نے کیا، پارلیمنٹ کس طرح لوگوں کی نظروں میں جعلی ہو گیا اور ڈسکریڈٹ بنا دیا ان لوگوں نے. لیکن چونکہ معیشت کی ایک تو یہ کہ حالت انتہائی ناگفتبے ہے. مثلا آج میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے ساتھ ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر فاروق سلیم کوئی سلیم صافی بھی نہیں ہے کہ جن کا پہلے سے پی ٹی آئی کے بارے میں ایک اوپینین تھا. وہ ان کے بڑے سپورٹر تھے اور پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے. اس لیے انہوں نے شروع میں ان کو اپنا معیشت کے لیے ترجمان بھی بنایا ہوا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب سے معیشت کو فالو کر رہا ہوں میرے پورے کیریئر میں کبھی اس سطح تک مہنگائی کا ریشو نہیں گیا جو اس حکومت میں گیا ہوا ہے. اسی طرح ابھی ضیاء صاحب نے مثال دی
تو وہ شخص بھی شروع میں انہوں نے مثلا جنہوں نے نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے اپنے ایڈوائزری ٹیم میں شامل کیا ہے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں. پرابلم انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اکثر جن کے سپرد یہ معاملات کیے گئے ہیں, زبیر صاحب کا معاملہ مثلا ٹھیک ہے, میں بھی اس میں حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کے معاملات انتظامی یا سیاسی عدالتوں میں ہوں, لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے سپرد کیا گیا ہے جو پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں. مثلا حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں, پھر انہی اداروں کے ساتھ نوکری کے لیے واپس. باقر صاحب کو آپ ادھر سے لے آئیں, اور پھر وہ جب یہ ٹیم بنی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, تو میں نے اس کی تصویر کو ٹویٹ کر کے نیچے ایک کیپشن دیا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ پاکستان میں مذاکرات کر رہی ہے. تو وہ معیشت کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ آنے والوں کے لیے بھی ریکوریبل نہ ہوگا. جو اپوزیشن ہے, ٹھیک, اپوزیشن اس وقت جو کچھ کر رہی ہے نا, وہ عقل مندی, بزدلی اور بے حسی کا یہ مجموعہ ہے. عقل مندی کہاں کر رہی ہے؟ عقل مندی یہ کر رہی ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ خود اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں ایسے گریں گے اور اس طرح کی اور بات وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ان سے ہمدردی بھی تھی, جو لائے ہوئے تھے, ان کو بھی اس طریقے سے وہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ کے لیے اپوزیشن کے ساتھ یہ نہ کرے. اور ان کے ساتھ بے حسی ان کی کہاں پہ ہے؟ یعنی بزدلی ان کی یہاں پہ ہے, اور یا نفسا نفسی کہ ان کا فوکس مسلم لیگ نون کی قیادت کا صرف مریم نواز شریف ان کے کیسز کے گرد, پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب اور بلاول صاحب ان کے معاملات کے گرد. بے حسی کہاں پہ ہے؟ بے حسی یہاں پہ ہے کہ تم لوگ بھائی اس ملک کی معیشت کا یہ حال ہوتے دیکھ رہے ہو. اس وقت حکومت نہیں, ریاست کے لیے خطرات ہے, عوام رونا رو رہے, اور اس میں آپ لوگ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. لیکن افتخار صاحب, بلاول سے آپ لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ پنجاب میں جانا چاہتے ہیں, وہ سنا ہے کوئی تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں. مریم کو ای سی ایل سے اگر اس کا نام نہیں نکالا تو شاید وہ بھی سڑک پہ آ جائیں, جس کے امکانات کم ہیں لیکن بہرحال موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی وہ ویکیوم جو ہے جو پیدا ہو گیا ہے اس کو پورا کر سکتی ہے, اور خاص کر کے پنجاب کے اندر جو 56% ہے اور جہاں گورننس کے مسائل ہیں وہ پورا کر سکتی ہے اس کو؟ میں نہیں سمجھتا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آج صورتحال ہے اس ویکیوم کو پورا کر سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. ہمارے ڈھانچے کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس ڈھانچہ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ڈھانچہ بھی نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو اور اس پہ سنجیدگی سے کوئی کام بھی نہیں کیا, حالانکہ فارغ ہے نا. کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اپنا سلیم, کیا کام کر رہے ہیں؟ کوئی اہم کام کر رہے ہیں. چلو آرگنائزیشن اسٹرکچر کو بحال کر لیتے. کہ آپ گجرات میں تنظیم نہیں بنا سکتے, یا گجرا والے میں تنظیم نہیں بنا سکتے, یا پھالیے میں نہیں بنا سکتے, یا منڈی باؤدن میں نہیں بنا سکتے, ٹھیک, یا سرگودے میں نہیں بنا سکتے. یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. پولیٹیکل کام ختم ہو گیا ہے. اور دوسری طرف آپ نے جیسے کہا کہ بھی ان کو چھڑا دو اور اس کو بچا لو کے علاوہ بالکل خدا کے ساتھ اتنی لا تعلقی, یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر میں پنجاب اسمبلی میں کبھی جاتا ہوں تو میں دکھ سے واپس جلدی نکل آتا ہوں پارلیمنٹ سے, کہ دیکھو 150 سے زائد ان کے ممبر ہیں, اور یہ ان چیزوں کو بھی زیر بحث نہیں لا سکتے جو روزمرہ کے اخبارات میں صبح چھپی ہوتی ہیں. اصلاح تعلقی کی سزا آپ کو لگتا ہے پاکستان کے عوام کو بھگتنا ہوگی کہ اپوزیشن لا تعلق, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کے مزے آپ چکھ لیں؟ افتخار صاحب ان کا بھی تو یہ لاجک ہے نا, وہ کہتے ہیں جی چکھ لیں, چاؤ سے لائے تھے تبدیلی تو چکھ لیں. یہ تو خواجہ آصف صاحب نے تو میرے پروگرام پہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ چاؤ سے تبدیلی آئی تھی. آسمان بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی شاید ہم نے جب یہ پروگرام نہیں چل رہا تھا ہم بات کر رہے تھے, تینوں ہی چیزیں ختم ہو رہی ہیں. ہماری اقتصادیات, ہمارے ادارے بالکل ہی ختم ہیں, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بودھا پن بالکل صاف سامنے آ گیا ہے. دیکھیں نا, کوئی بھی 1 لاکھ کا جلوس نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ میرا جواب ہے نہیں. مولانا تو مولانا تو لا سکتے ہیں سر, مولانا لائے ان کو پی آسما آپ نے لاکھ دیکھا نہیں ہے. جب لاکھ کا جلوس آئے گا نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا 1 لاکھ کا جلوس کیا ہوتا ہے. 1 لاکھ کا جلوس 1 لاکھ کا ہوتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ضیاء الدین صاحب آپ کے سامنے, ان سے پوچھیں 1 لاکھ کا جلوس کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے آخری جو جلوس ہے وہ یہاں بے نظیر بھٹو کا ہے,
या बेनज़ीर भुट्टो से पहले एयर मार्शल अजहर खान ने निकाला था PNA की तहरीक में वहाँ पे शारा कायदीन पर, ठीक। वो लाखों के जुलूस होते हैं, ये लाखों के जुलूस नहीं है जो आप देख रही हैं। अच्छा, अभी अच्छा, आप लाखों के जुलूस देखेंगे ठीक। इंशाल्लाह। आपने कहा कि जून में ज़ाहिर है कि और टैक्स लगेंगे तो मामला तो और ख़राब होंगे, तो शायद अपोजिशन उस वक्त का इंतज़ार करिए। क्या वाकई वो टाइमिंग है जो वो भांप रहे हैं, या अपोजिशन वाकई कुछ नहीं करना चाहती? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में कि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, जो अपोजिशन का जवाल है, इदारों के जवाल की बात हो रही है, तो ये सिचुएशन किस तरफ जा सकती है या जा रही है। पहले ज़िया साहब आप भी बताइएगा कि आपको लगता है कि मिड टर्म इंतखाबात के लिए कोई माहौल साजगार हो सकता है, या मुख्तदर हल्के इस बात पर सोच सकते हैं कि अब हमें मिड टर्म गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए? नेशनल गवर्नमेंट की भी बात हो रही है। देखिए, मुख्तदर हलकों की जब बात करेंगे आप, तो आप ये जहन में रखें कि उनकी एक लिमिट है। उस लिमिट से वो आज तक 72 साल में आगे नहीं बढ़ पाए। उनके पास 4-5 स्टोरीज हैं, उसी को वो प्ले करते रहते हैं। और जैसे जैसे ये आप मुख्तदर हलकों को ये मौका दें कि वो ज़्यादा इसमें हिस्सा लें, तो पाकिस्तान का नज़ूल होता जाता है। तो आपको लगता है अपोजिशन ने लर्न किया है कि अब हमने इस्तेमाल नहीं होना, हमने कोई गैर आईनी? एक स्टेज पे मुझे लगा था ये, जब ये नवाज शरीफ साहब ने काम शुरू किया था इन्हें निकाले जाने के बाद, तो मुझे ये लगा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन PMLN, PPP और PTI, कि इन्होंने टेक ऑन किया है मुख्तदर हलकों को। अगर ये जारी रखते तो शायद मुझे एक स्टेज पे ये भी महसूस हुआ था कि आखिरी बैटल है ये बिटवीन पंजाब एंड पंजाब, यानी एस्टैब्लिशमेंट, पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पंजाबी सियासत जी। लेकिन किसी इशू पे जाकर मुझे लगा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही बात ये कि ये क्या हुआ। तो आपको मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है? कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं होने वाले। इमरान खान विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री अंटिल अबाउट 5 साल पूरे करेंगे ये। अच्छा। ये मेरा, जहां तक मेरा, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों के पास कोई और चॉइस नहीं है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये नजरिया भी देखें ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नजरिया नहीं है। एक स्टेज पे PMLN का नजर आता था कि भाई दे हैव टेकन ऑन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी। अब वो नजरिया भी जो है वो रिसीड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे पता नहीं कि शायद उन्होंने कर दिया है, गिवन अप कर दिया। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी है, ज़ाहिर असेसमेंट है। ज़िया साहब क्यों कह रहे हैं 5 साल पूरे होंगे इस गवर्नमेंट के, तो कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हुकूमत चेंज हो सकती है। नहीं, ज़िया साहब हमारे उस्तादों के उस्ताद है, और उनकी किसी राय से इख्तिलाफ की हिम्मत करके मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। और लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये भी अंदाजे हैं और तज्जिया हैं, और अंदाजे और तज्जिया सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि कल एक हादसा या एक वाक़या, क्योंकि इधर बना बनाया सिस्टम तो नहीं है ना, कायदा ज़ाब्ता तो नहीं है, चंद शख्सियात के गिर्द मामला घूमता है। तो वो शख्सियत किसी भी बात पे नाराज़ हो सकती है, उस शख्सियत को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये कि देखें, एक तो ये है कि इस मईशत के साथ एक तो इस मुल्क का चलना मुश्किल होता जा रहा है, और मुल्क के सर्वाइवल के लिए उससे मुतालिक सवालात उठते जा रहे हैं। दूसरी बात कि एक सेटअप होता है, उससे आपको तवक्को होती कि चलो आज नहीं कल सीख लेंगे ये लेकिन इधर जो है वो गलतियां मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। तो कुछ ऐसा हमें भी महसूस हो रहा है। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, यानी इस हद तक ज़िया साहब की, कि इस वक्त इमरान खान को लाने वाले, ठीक है, वो वोट देने वाले भी पछता रहे हैं और वोट गिनने वाले भी पछता रहे हैं। अच्छा, वैसे लेकिन मेरा ख्याल एक ऐसा नहीं है, अभी भी एक हल्का मौजूद है जो कि तवक्को रखता है। मेरी गुजारिश सुने ना, लेकिन उसके बावजूद चूंकि मुतबादिल ऑप्शन नहीं है और तैयार नहीं है, मेरे चैनल वाले अगर मुझसे तंग भी आ गए हों, मुझे निकालना चाहें, तो वो उस सूरत में जब उनको मुतबादिल
मैसर हो, मुतबादल मैसर ना हो तो फिर उनका जी नहीं चाहता होगा, लेकिन मुझे उस वक्त तक बर्दाश्त करेंगे। तो मैं अच्छा एक मिनट जी, इधर ये है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कुछ भी कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, ये सेटअप डिलीवर नहीं कर सकता। अल्टीमेटली आप लोगों को री इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और अगर नहीं ठीक है, तो खुदा न खास्ता अनकरीब वो वक्त आ जाएगा जब आपको पाकिस्तान और इस सेटअप में से किसी एक को ऑप्ट करना होगा। इफ्तिखार साहब आपका टेक क्या है सर, फाइनल टेक? सलीम साफी ने बहुत गहरी बात कही है। ये फेडरेशन है और 4 सूबों पे मुश्तमिल है। नुकसान फेडरेशन का अगर हुआ तो वो बड़ा ख़तरनाक होगा, और वो कैसे हो सकता है कि अगर सिंध का सूबा और उसकी क़यादत इस नतीजे पे पहुंच जाए कि उसका अब पाकिस्तान के फेडरेशन में रोल कम होता जा रहा है और है ही नहीं, ये ऐसा तो नहीं या होगा, उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। अदब के साथ सर, ऐसा तो नहीं होगा। आप बात तो सुने जी सर, एहतराम से जी सर। मैं भी बहुत एहतराम से ही एक एनालिसिस कर रहा हूँ। जी सर। मैं पहले बता दूं एक बात आपको जी कि इमरान खान 5 साल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उस दौरान मियां नवाज शरीफ 70 साल के करीब उम्र के हो जाएंगे, गालिबन 71 या 72 के। खुद इमरान भी 71-72 को हो जाएगा, और ये उम्र आसफ ज़रदारी की हो जाएगी। तो ये वो सारी उम्रें हैं जो 17-72 हो जाएंगे। तो 17-72 के साथ तो मुल्क नहीं चलेगा। अब देखना है कि क्या इन 4 सालों में या इन 3 सालों में कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज कर सकती है, क्या कोई ऐसी क़यादत इमर्ज कर सकती है जिसका मैं तज़किरा पहले कर रहा था कि जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगी, तैयार नहीं करेंगी, कोई मकसद सामने नहीं रखेंगी, नौजवान तो फिर कुछ भी तब्दीली का फायदा नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। नौजवान क़यादत होगी डेफिनेटली, वो साफ ज़ाहिर है वो मेरी उम्र की नहीं होगी, मेरी उम्र की नहीं होगी, नौजवान होगी, लेकिन उस वो पार्टी कौन सी होगी? आप नौजवान है इफ्तिखार वो साहब, पार्टी का नजरिया क्या होगा? अब एक ना दिल्ली में जो पार्टी एक जीत के आई है उसका एक मकसद है, बिल्कुल, वो है गली का, मोहल्ले का, बिल्कुल बिल्कुल जिसको